ناظرین، یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کو افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کی طرف سے کچھ ایسی تحریری یقین دہانی کی پیشکش کی جا رہی ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کی مدد نہیں کریں گے، ان دہشت گردوں کی جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے، یعنی فطرت الخوارج سے ہے۔ یہ یقین دہانی ان کے مختلف چینل سے کروائی گئی۔ یہ کتنی قابل عمل ہے، کتنا اس پر یقین پاکستان کو کرنا چاہیے، یہ تو وقت بتائے گا، یا پھر ہمارے حکمران اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، ہماری عسکری قیادت اس بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قطر میں جو سفیر ہیں طالبان حکومت کے، سہیل شاہین، بڑا نام ہے ان کا، کافی معروف ہیں پاکستان کے حلقوں میں بھی، پاکستان کی سفارتی حلقوں میں بھی، عسکری حلقوں میں بھی، اور پاکستان میں عمومی طور پر ان کو جانا جاتا ہے ایک لبرل شخص کے طور پر، جو طالبان میں کوئی ایک اگر کوئی شخص ہے تو اس پہ ان کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک لبرل آدمی ہے۔ اس لیے انہوں نے جو یہ بات کی ہے تو اس پر کچھ پاکستان میں ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے کہ کیا طالبان کی اس پیشکش پر پاکستان کو کچھ یقین کر لینا چاہیے۔ لیکن جو 2-3 دن پچھلے گزرے ہیں یہ بڑے تہلکہ خیز تھے۔ پاکستان نے ایک آپریشن شروع کیا ہوا ہے، آپریشن ضرب للحق۔ یہ افغانوں کی اور طالبان کی دہشت گردی کا جواب ہے، جو ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان اور ٹی ٹی پی اور پھر بی ایل اے اور مجید بریگیڈ وغیرہ، یہ سارے دہشت گرد مل کر اور بھارت سے مل کر یہ سارا کچھ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی آپ اندازہ کریں کہ جب کبھی طالبان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھاگتے ہیں دہلی کی جانب، اور وہاں ان کا وزیر خارجہ ہفتہ بھر رکا رہتا ہے، اور وہیں پہ وہ سارا میڈیا کمپین بھی اور پروپیگنڈا بھی پاکستان کے خلاف کرتا ہے، اور جو لینگویج مودی حکومت کی ہوتی ہے وہی طالبان کی بھی ہوتی ہے۔ 2-3 دن اس لیے کچھ تہلکہ خیز رہے کہ پاکستان نے جو آپریشن شروع کیا ہوا ہے، اس میں کابل پر پاکستان نے 2 دن پہلے وہاں جو حملہ کیا تھا، اس میں دہشت گردوں کے کیمپ پاکستان کا نشانہ تھے، لیکن وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ جو نام نہاد قسم کا ایک ہاسپٹل افغان حکومت نے، طالبان حکومت نے قائم کیا ہوا تھا، جو کہتے ہیں کہ جو منشیات کی عادی افراد ہیں ان کی بحالی کا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا فوجی اڈا، ایک ایسا ملٹری بیس، ایک ایسا ایمونیشن ڈپو جہاں پہ آپ نے گولہ بارود رکھا ہوا ہے، جہاں پہ آپ نے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں، دہشت گردوں کو رکھا ہوا ہے، وہیں آپ نے یہ ہاسپٹل بنانے کی ضرورت کیا محسوس کی؟ اس پر ہر شخص حیران بھی ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ جب پاکستان نے وہاں حملہ کیا تو اس حملے کے بعد طالبان کو جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا اس کا جواب وہیں سے مل جاتا ہے کہ وہاں پہ دھماکے ہوتے رہے، اور بڑے خوفناک دھماکے ہوئے، میزائل وہاں سے اڑے، دھماکے ہوئے، اور پاکستان میں بہت سے لوگوں کو ایک اوجڑی کیمپ کا واقعہ یاد آ گیا، جہاں پہ کوئی 20-30 سال پہلے راولپنڈی کے قریب جو اوجڑی کیمپ کا دھماکہ ہوا تھا، وہاں پہ اسی طرح واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ پاکستان کے حملے کے بعد پروپیگنڈا کیا گیا کہ 400 کے قریب سویلین مارے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو وضاحت آئی ہے، اور بلکہ جو ان کا ایک انٹرویو بھی ہوا، بہت جاندار، میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد ایک ایسی ان کی گفتگو سامنے آئی ہے جس نے سبھی لوگوں کو امپریس کیا ہے۔ اس میں انہوں نے پاکستان کا موقف بھی پیش کیا، اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان افغان عوام کے تو قطعی طور پہ خلاف نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ افغان بہن بھائیوں کے دکھ درد کو سمجھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی ماضی میں مدد کرتا رہا ہے۔ پاکستان تو افغان جو ہمارے بھائی ہیں ان کا 30 سال 40 سال میزبان رہا ہے۔ آج بھی لاکھوں افغان پاکستان میں موجود ہیں، تو پاکستان تو کسی افغان کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ وہ جو فتنہ ہے دہشت گردی کا، اور اس فتنے کو جو پاکستان میں جو لوگ آ کے یہاں پہ بم دھماکے کرتے ہیں، ہمارے سویلینز پر حملے کرتے ہیں، ہمارے جو اہلکار ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے، ان کو شہید کرتے ہیں، اور ہماری مارکیٹوں میں بم پھاڑتے ہیں، مساجد میں دھماکے کرتے ہیں، اور جتنا انہوں نے یہاں پہ خون ریزی کی ہے پاکستان میں، اے پی ایس سے لے کے جو راولپنڈی میں جو گزشتہ دنوں دھماکہ ہوا تھا، اور یہ کتنے خوفناک واقعات ہیں جس کے جواب میں پاکستان کو یہ آپریشن جو ہے یہ کرنا پڑا۔ اور اب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو واضح کی ہے بات، ابتدائی طور پہ یہ جو خبر سامنے آئی اس میں کچھ ایسا تھا کہ شاید پاکستان نے یہ جو آپریشن شروع کیا ہے، شاید اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی امپریشن کچھ اس طرح کا ملا، لیکن ان کے انٹرویو سے یہ امپریشن جو ہے یہ دور ہو گیا،
کیونکہ اس وقت قوم نہیں چاہتی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان کی مسلح افواج ہے اور ان کی قیادت ہے، ان تک پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، یہ ضرور ان کے عوام کے جذبات ضرور پہنچتے رہتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پہنچنی چاہیے، اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے جو ماضی میں جو آپریشن کیے گئے تھے دہشت گردی کے خلاف، ان تمام آپریشنز کی مکمل حمایت. اچھا، یہ ایک طویل عرصے کے بعد، طویل وقفے کے بعد یہ جو آپریشن ضرب الحق شروع کیا گیا، اس کے بارے میں شروع میں جو خدشات تھے وہ شاید اس طرح کے تھے کہ وہ جو گڈ طالبان بیڈ طالبان والی پاکستان میں ایک بحث ہوتی ہے کہ شاید پاکستان اپنی اس قوت کے ساتھ فیصلہ کن کو کارروائی کرنے نہیں جا رہا، بلکہ ایک کارروائی کی جا رہی ہے دفاعی انداز میں. لیکن بہت اطمینان کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی عام شہری سے پوچھ لے، کسی شخص سے پوچھ لے، جس سے بھی بات کر لے، سبھی لوگ اس بات پر متفق بھی ہیں، سبھی لوگ یہ چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن شروع کیا ہے اس کو اس حد تک آگے لے کے جائے کہ کم از کم اپنی سرحدوں ڈیورنٹ لائن کا جو علاقہ بنتا ہے، یعنی پاک افغان بارڈر جو ہے، اس کا جو ایک بفر زون قائم کر دیا جائے، تاکہ دہشت گردوں کو پاکستان کے علاقے کے قریب نہ کوئی کیمپ بنانے کا موقع ملے، نہ ان کی پوسٹیں ایسی ہوں، نہ وہ وہاں سے کوئی مدد لے سکے، نہ ان کو گولہ بارود ہتھیار وہاں سے مل سکے، نہ ان کے خودکش جو ہے وہ لوگ وہاں پہ ہوں. اچھا، اور وہ پاکستان میں دار اندازی بھی ان کی رک جائے. حالیہ دنوں میں جو بڑا ایک جو ہم نے دیکھا ہے اس آپریشن کے جو نتائج، بلکہ اثرات اس کے جو دیکھے ہیں، وہ یہ کہ دہشت گردی کے واقعات میں وہ شدت نہیں ہے. دہشت گردی کے واقعات بڑی حد تک رک گئے ہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جیسے بتایا، افغان طالبان جو ہیں ان کی درجنوں چیک پوسٹیں پاکستان کے قبضے میں ہیں، اور یہ چیک پوسٹیں قبضے میں رکھنے کا مطلب بھی یہ ہے کیونکہ ان چیک پوسٹوں کو استعمال کیا جا رہا تھا پاکستان میں در اندازی کے لیے. اسی طرح سے پاکستان اگر چیک پوسٹوں پر قبضہ برقرار رکھتا ہے، اور اس وقت تک قبضہ برقرار رکھتا ہے جب تک دہشت گردوں کا یہاں سے قلع کما نہیں کیا جاتا. اچھا، پہلے دنوں میں یعنی جو ماضی میں ایک پاکستان کی شرط رہی ہے، ایک تو وہ یہ کہ دہشت گردی جو ہے یہ روکی جائے، اور اس کو سپانسر کرنا، اس کو وہاں پہ ایک جو مدد ملتی ہے افغان طالبان کی طرف سے، اس کو روکا جائے. اچھا، اور جو بڑی ڈٹائی کے ساتھ ایک موقف وہاں سے اختیار کیا گیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ گروپس بھی جن کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، مثال کے طور پہ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کے قریبی لوگوں میں ہیں، لیکن حقانی نیٹ ورک ہی دراصل اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ وہی ان دہشت گردوں کا اصل جو ان کو اس وقت ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اس نیٹ ورک سے مل رہی ہے. اب ان کے مقاصد کیا ہیں حقانی نیٹ ورک کے، جن کے اب بھی کئی عزیز، کئی رشتہ دار، کئی اپنے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں. پاکستان ان کو ماضی میں جس طرح سپورٹ کرتا رہا ہے، اس سپورٹ کرنے کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت کا قیام تھا جو استحکام کی علامت ہو. یہ نہیں کہ وہ پاکستان کی حامی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ حکومت جو استحکام قائم چاہتی ہو، جو دہشت گردی نہ چاہتی ہو، جو علاقے میں نہ صرف جو ان کے وہ جو ہمسائے ممالک جن کا سینٹرل ایشیا سے تعلق ہے، بلکہ اسلام آباد کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہوں. اس سارے پاکستان نے جتنی بھی ماضی میں ان کی طالبان کی سپورٹ کی تھی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا. اچھا، اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تفصیلات مزید بتائی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو وہاں دہشت گرد ٹھکانے پر پاکستان نے بمباری کی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہاں سویلین ہیں، تو سویلینز تو وہ ہیں جو دہشت گردی کے لیے آتے ہیں، خودکش حملہ آور ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ان کی خفیہ ایجنسیوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں. پاکستان میں جو داخل ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کوئی عام یونیفارم میں تو آتے نہیں ہیں، وہ سویلین کے طور پر ہی آتے ہیں. وہاں بھی اگر موجود تھے تو یہ سویلین ہی موجود تھے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کہیں بھی قطعی طور پہ اس بات کا ارادہ نہیں رکھتا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کیمپین اپنی جو ہے ختم کر رہا ہے. اچھا، ابھی یہ جو ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں جن میں ترکی بھی شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی ہے، حالیہ دنوں میں پاکستان کے یہ تینوں اتحادی دوست، سب سے قریبی دوست ممالک، ان تینوں نے بڑی ایفرٹس کی ہیں. قطر ایفرٹس کر رہا تھا
لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قطر نے جس طرح کی ایفرٹس کی، قطر جس طرح سافٹ کارنر طالبان کے لیے رکھتا ہے، اور قطر کا مطلب جو بھی اس نے اس میں رول پلے کیا، یو اے نے جو رول پلے کیا، وہ بھی پاکستان میں کوئی اتنا پسندیدہ نہیں رہا، اس کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا گیا۔ چین البتہ جو اس علاقے میں جو اس کا مقصد بنیادی ہے، کیونکہ چین نے بہت سرمایہ کاری کی ہے۔ چین کا سی پیک پروجیکٹ پاکستان میں ہے، اس سی پیک کا حصہ بننا تھا افغانستان نے، اور اب بھی افغانستان اس کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ کیا طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نارمل تعلقات کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیا وہ دہشت گردی کو سپانسر کرنا بند کرتے ہیں۔ اگر طالبان دہشت گردی کو سپانسر کرنا بند کریں، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں، تو یقین مانیے یہ ساری کا سارا خطہ جو ہے چین کے تعاون سے کم از کم اتنا، یعنی یہاں پہ آسودگی اتنی آ سکتی ہے، معاشی بہتری اتنی ہو سکتی ہے جو پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے ملائے گی، افغانستان میں استحکام لائے گی، روزگار کے مواقع ہوں گے۔ افغانستان جیسا ایک ایسا ملک جس کے حالات انتہائی معاشی طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، وہاں کے عوام جو ہیں جس طرح مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے اچھے حالات پیدا ہو سکے۔ سو چین کی جو ثالثی ہے، اس پر کسی کو نہ کوئی شک کر سکتا ہے، نہ پاکستان میں کسی کو شک کرنا چاہیے، کیونکہ چین کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، دوسرا چین کا مقصد پاکستان کا مفاد بھی ہے، تیسرا چین کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں اگر ایک ایسا ماحول ہوگا جہاں پہ جنگ نہیں ہو رہی ہوگی، خون ریزی نہیں ہوگی، دھماکے نہیں ہوں گے، دہشت گردی نہیں ہوگی، تو یہ پورا علاقہ ترقی کرے گا۔ ایک اور بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ اس علاقے کو کسی طرح سے بھارت کی سازشوں سے دور رکھا جائے۔ ایک اور بڑا مقصد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں امریکہ کی جو مداخلت ہے، اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ سو چین کی ثالثی کے کئی ایک مقاصد ہیں، اور ان میں ہر مقصد جو ہے یہ مثبت ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو چین سے جو تعاون مل رہا ہے اس افغان مسئلے میں بھی، اس میں بھی پاکستان کو بڑی ہی سمجھ بوجھ کے ساتھ اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور فہم و فراست کے ساتھ پاکستان کی قیادت کو چین کی ثالثی کی پیشکش کو اب مزید جو ہے مضبوط بنانا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں، البتہ ضروری یہ ہے کہ ماضی میں جو ہم نے دیکھا کہ جس طرح طالبان نے دہشت گردی کی کارروائیاں کی، میں نے جیسے بتایا کہ وہ کسی بھی جگہ پہ پاکستان کے دوست نہیں ثابت ہوئے، بلکہ یوں لگا کہ جیسے وہ کوئی تنازع پیدا کرنا چاہتے تھے اور کسی بہانے کو، کسی جواز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سو انہوں نے وہ جواز ڈھونڈے، وہ بہانے ڈھونڈے، اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات انہوں نے بنائے۔ پاکستان یہ نہیں کہتا کہ جو کابل میں بیٹھے لوگ ہیں وہ بھارت کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات بناتے رہیں، لیکن پاکستان کو اگر نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ایسا نقصان یقینی طور پہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ سو چین کا مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان کو بھی نقصان نہ ہو، اور افغانستان جو ہے وہ بھی اس ساری صورتحال سے جو معاشی طور پہ اور جو یعنی وہاں پہ جو انسانی زندگی ہے وہ کتنی یعنی خراب صورت میں گزر رہی ہے، وہ افغان عوام کو بھی اس مشکل سے نکالنا چاہتا ہے۔ اچھا، امریکہ جو ہے اس کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں، وہ اس ریجن میں پاکستان کا دوست بھی ہے، لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کسی وقت بھی، جیسے اس نے ماضی میں آنکھیں پھیر لی، اسی طرح اب بھی وہ یہ کر سکتا ہے، دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ امریکہ سے کچھ بعید نہیں ہے، اور صدر ٹرمپ کا جو رویہ ہے اور ان کی ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ ہے، وہ آج ایک ملک کے دوست ہوتے ہیں، کل کو وہ کسی کے دوست نہیں رہتے، بلکہ وہ جتنے سخت ہو جاتے ہیں اور جتنی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں وہ آخری حدوں کو چھو جاتے ہیں۔ نیٹو کو وہ اپنا مخالف سمجھ رہے ہیں جو کہ ان کے اتحادی ممالک ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان کے بارے میں جو بریفنگ ان کی انٹیلیجنس چیف جو ہے اس نے آج ہی امریکی کانگریس کے سامنے جو بریفنگ دی ہے، وہ بڑی خوفناک ہے کہ پاکستان اور جو چین کا میزائل پروگرام ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور مستقبل میں جو ہمارے لیے ایک بڑا تھریٹ جو ہے وہ یہ رہے گا۔ سو اس ریجن میں پاکستان کا جو دوست ہے وہ چین ہے، اس ریجن میں پاکستان کا جو دوست ہے وہ ترکی ہے، اس ریجن میں جس نے پاکستان سے دوستی کی ہے وہ سعودی عرب ہے، ایران بھی ہمارا دوست ہے۔ لیکن ابھی جو افغانستان میں طالبان والا معاملہ ہے، اس میں میرے خیال کے مطابق پاکستان کو جو پیشکش طالبان کی جانب سے کی جا رہی ہے
یا جو مبینہ طور پر جو پیشکش ہے کہ وہ تحریری یقین دہانی کے لیے تیار ہے کہ وہ افغان سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس پیشکش کو فوری قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا طالبان جو ہیں وہ عملی طور پر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، اور کیا پاکستان دیکھتا ہے اس کے نتائج کہ یہاں دہشت گردوں کی آمد جو ہے وہ رک گئی ہے، ان کو جو سپورٹ اور سہولت کاری افغانستان سے مل رہی تھی وہ بند ہو گئی ہے۔ اگر کوئی عملی طور پر ایسی صورتحال پاکستان کو نظر آئے تو پھر اس تحریری یا غیر تحریری یا جو بھی افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کو یقین دہانی کرواتے ہیں، اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ جو ہمارا ماضی کا تجربہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، غلط وعدے کرتے ہیں، اور وہ اصل میں جن کو کہتے ہیں کہ کمر میں جو خنجر گھونپتے ہیں وہ ہمارے دوست ماضی میں ثابت نہیں ہوئے، حالانکہ پاکستان ان کو دوست سمجھتا تھا۔ اب بھی ان کی کسی یقین دہانی پر اعتبار کرنے کی بجائے ان کے عملی کردار پر کو دیکھنا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے۔ اگر تو یہ معلوم ہو کہ طالبان دہشت گردی کی سہولت کاری سے، دہشت گردوں کو پناہ دینے سے رک گئے ہیں، اور پھر جو اہم مطالبہ پاکستان کا ہے کہ دہشت گرد گروپوں کے وہ جو ان کے گینگ لیڈر ہیں ان کو اسلام آباد کے حوالے کیا جائے، کیا وہ ہمارا یہ مطالبہ ماننے پر افغان طالبان تیار ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان اس آپریشن کو روکے، ورنہ قطعی طور پر اس وقت جس پیس کے ساتھ جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کو پاکستان کو جاری رکھنا چاہیے۔ پاکستان کی مسلح افواج کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انہیں اس آپریشن میں، دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن پاکستانی فوج کر رہی ہے، اس میں پاکستان کے عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے۔